کل ذی نعمت محسود، جس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں، پرانی چلی آ رہی ہے. بڑے بڑے لوگوں سے حسد کیا گیا ہے، بڑے بڑے لوگوں پر ظلم و ستم کیا گیا ہے. جو صاحب نعمت ہوا اس کے ساتھ حسد ہوا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی شخصیات میں سے، انہی ہستیوں میں سے ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے دروازے کھولے ہوئے تھے. صرف ظاہری نعمتیں نہیں دی تھی، ان کو علم اور معرفت کی نعمت بھی عطا فرمائی، ان کو عمل کی نعمت بھی عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے ان کو جاہ و جلال بھی عطا فرمایا، ان کو مال و منال بھی عطا فرمایا، ان کو ایک بہت بڑا تاجر بھی بنایا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا حسین و جمیل بنایا. آپ میانہ قد کے حامل تھے، بڑے خوبصورت تھے، بہترین قسم کے کپڑے پہنا کرتے تھے، عمدہ قسم کا عطر لگایا کرتے تھے. آپ کی شان یہ تھی کہ ابھی آپ کسی مجلس میں آنا چاہتے تھے پہنچتے نہیں تھے، آپ کی خوشبو آپ سے پہلے پہنچ جایا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں بیان جو مشہور کر دی گئی تھی. آج بھی وہ مشہور ہیں. آج لوگ کہتے ہیں وہ نعمان بن ثابت، وہ جو اپنی رائے سے باتیں کرتا ہے، قیاس کرتا ہے، قرآن و حدیث کو سامنے نہیں رکھتا. اس دور کے اندر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ اسی قسم کی باتیں مشہور ہو گئیں. ایک بڑے محدث تھے امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تک بھی ایسی باتیں پہنچی. ان کے دماغ میں بھی کسی نے بٹھا دیا کہ امام اعظم ایک شخص ہے ابو حنیفہ، جن کی کنیت ہے، وہ بس اپنی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتے، قیاس سے کام لیتے ہیں، اپنے رائے سے کام لیتے ہیں، دینی مسائل بھی اپنی رائے سے بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی. اتفاق سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خود امام اعظم کے شاگرد ہیں، وہ امام اوزاعی کے پاس آئے. جب امام اوزاعی کے پاس آئے تو امام اوزاعی نے کہا کہ یہ ابو حنیفہ کون ہے؟ سنا ہے کہ وہ دین کے اندر کوئی نئی نئی باتیں نکالتا ہے، بدعت ایجاد کر رہا ہے. جب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو واپس چلے گئے. چند دن بعد واپس آئے اور آتے ہوئے کچھ نوٹس اپنے ہاتھ میں لے کر آ گئے، جن کے اوپر کچھ مسائل وغیرہ لکھے ہوئے تھے، حدیثیں لکھی ہوئی تھی، اور اس کے سر وقت لکھا ہوا تھا قال نعمان بن ثابت. اب امام اوزاعی تک ابو حنیفہ کی بات تو پہنچی تھی کہ ابو حنیفہ کوئی شخص ہے جو کہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے. عبداللہ ابن مبارک جب چند دن بعد آئے تو نوٹس لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے امام اوزاعی کی، اور اس کے ہیڈنگ بالکل سر اوپر والے پیج پر بار سر وقت لکھا ہوا تھا قال نعمان بن ثابت. جب انہوں نے دیکھا قال نعمان بن ثابت تو وہ نوٹس لیے اور پڑھنے لگے. دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کس نے لکھے ہیں؟ یہ تو بڑا کوئی دبنگ قسم کا آدمی، کوئی بہت عظیم شخص ہے جس نے یہ باتیں لکھی ہیں یا کہی ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ سن کے چلے رہے تھے، نوٹس لے کر آئے ہیں جس کے اندر امام اعظم کے ملفوظات لکھے ہوئے ہیں، جو انہوں نے مسائل بیان کیے وہ لکھے ہیں، جو حدیثیں بیان کیے وہ لکھی ہوئی ہیں. امام اوزاعی نے نوٹس کو دیکھ کر کہا ابھی امام اعظم سے ملے نہیں ہیں، ان کے نوٹس دیکھے ہیں، ان کے ملفوظات پڑھے ہیں. ملفوظات پڑھنے کے بعد کہنے لگے ھذا رجل عظیم، یہ بڑا عظیم آدمی ہے، یہ ہے کون؟ تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے نا، نئی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے، اپنی عقل سے بات کرتا ہے، اپنی رائے سے بات کرتا ہے، قرآن و حدیث کو سائڈ میں رکھ دیتا ہے، یہ وہی نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امام اوزاعی نے
جب سنی تو مان گئے کہ ہاں ابو حنیفہ کے بارے میں جو ہے وہ غلط باتیں مشہور ہیں. پھر اتفاق سے امام اوزاعی کا مکہ جانا وہ حج پہ گئے. وہاں امام اعظم ابو حنیفہ بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کی ملاقات ہوئی اور وہاں عبداللہ بن مبارک بھی موجود تھے. یہ تینوں کے ساتھ تھے. اب امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اوزاعی دونوں کی آپس میں ڈسکس ہونے لگی. کچھ مسائل امام اوزاعی نے حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے تسلی بخش تشفی بخش جواب عطا فرمائے کہ امام اوزاعی حیران اور ششدر رہ گئے, حیران ہو گئے. اور جب نشست برخاست ہوئی امام اعظم چلے گئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے امام اوزاعی نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مبارک اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ان نعمتوں کی وجہ سے ان کے حاسدوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. حاسد پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے ان کے لیے غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں. تو آج بھی حاسد ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جلتے ہیں. امام اعظم کی جو فقہ تھی, امام اعظم کا جو قرآن پر عمل تھا, امام اعظم کا جو حدیث پر عمل تھا, امام اعظم کی جو حدیث دانی تھی, امام اعظم کی جو فقاہت تھی, ایسی فقاہت جو مسلم فقاہت تھی جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج جتنے فقہاء مل رہے ہیں اور آئندہ جو فقہاء ملیں گے وہ سارے کے سارے فقہاء امام اعظم کی اولاد ہیں. اتنے بڑے فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. خواہشیں ہیں پنپنے کی پروان کی, خواہشیں ہیں پنپنے کی پروان کی, جڑ مسلمان کاٹے مسلمان کی, ظرف بے بس نہ ہو زین مفلس نہ ہو, ہم نہ ٹھہرے وبی یا نبی یا نبی